وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم موحد دوستو، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں واقعہ اصحاب کہف کے متعلق ابتدائی گزارشات عرض کی تھی اور سلسلہ گفتگو سوالات اور جوابات مابین دقیانوس بادشاہ اور اصحاب کہف تک پہنچا تھا۔ وہ بادشاہ سوال کر رہا ہے اور اصحاب کہف جو اللہ کے سچے سچے قرآنی ولی ہیں وہ جوابات دے ہیں، اور اصحاب کہف کا ایک ایک جواب وہ صرف جواب نہیں بلکہ ولیوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ میرا دوست ولیوں کو بھی مان اور ولیوں کی بھی مان۔ ہم کہتے ہیں ولیوں کو ماننا بھی ایمان ہے، ولیوں کی ماننا بھی ایمان ہے۔ اب ولیوں کی مان کہ ولی کہتے کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اس بادشاہ نے پہلا سوال کیا اور اس نے پوچھا مر ربکم، اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میرے وزیروں کی اولاد، میرے مشیروں کی اولاد، میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ مر ربکم، بتاؤ تو صحیح ہو نوجوانوں تمہارا رب کون ہے۔ اللہ کے ان سچے سچے ولیوں نے ظالم بادشاہ کے دربار میں سچ بولا، مسئلہ چھپایا نہیں بلکہ حق کو بالکل کھول کے بیان کیا۔ اس لیے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے امتیوں، افضل ترین جہاد اعلاء کلمت حق عند سلطان جائر۔ سامنے ظالم بادشاہ کھڑا ہو، سامنے موت نظر آ رہی ہو، سامنے عمر قید کی سزا آ رہی ہو، سامنے سوشل بائیکاٹ نظر آ رہا ہو، ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا، سچ کا کلمہ کہنا، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اس لیے اصحاب کہف نے حق کا بول بولا اور جواب میں کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، اے بادشاہ ہم نے جھوٹ بولنا کوئی نہیں، کیونکہ جو
اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے، صحیح معنوں میں توحیدی بن جاتا ہے، وہ کبھی جھوٹ بول سکتا کوئی نہیں، کیونکہ توحید یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، اللہ ہر وقت سن بھی رہا ہے۔ انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، افسران کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ انہو علیم بذات الصدور، زبان پہ جو بات آ جائے اسے جاننا تو بعد کی بات ہے، ہاتھوں پاؤں سے جو کام ہو جائے اسے جاننا تو بعد کی بات ہے، کانوں سے جو گناہ کی بات سنی جائے اسے جاننا تو بعد کی بات ہے، قلم سے جو تحریر نکلے اسے جاننا تو بعد کی بات ہے، کمروں میں چھپ کے جو بات کہی جائے اسے جاننا تو بعد کی بات ہے۔ توحیدی کا ایمان یہ ہوتا ہے انہو علیم بذات الصدور، میرا جس رب پہ ایمان ہے وہ رب تو دلوں کے راز بھی جاننے والا رب ہے۔ اس لیے اصحاب کہف بولے اور فرمایا او بادشاہ، ایک طرف تیری رضا ہے، دوسری طرف رب کی رضا ہے، ایک طرف دنیا کا سکھ اور چین ہے، دوسری طرف اللہ کی جنت ہے، ایک طرف دنیا والوں کو راضی کرنا ہے، برادری والوں کو راضی کرنا ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے بادشاہ ہم اللہ کو ناراض کر نہیں سکتے، اپنی آخرت کو برباد کر نہیں سکتے، اس لیے ہمارا صاف جواب ہے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب۔ ولیوں کا پہلا عقیدہ رب اکیلا کون ہے؟ بولو سارے، رب اکیلا کون ہے؟ قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنانے والا کون ہے؟ زمین سے قسم قسم کے پھل اور فصلیں اگانے والا کون ہے؟ آسمان سے بارشیں برسا کر زمینوں کو آباد کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک لمبا عرصہ بچے کی خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں انسان کی یہ ساری شکل و صورت اور اعضاء کو بنا کے فٹ کرنے والا کون ہے؟ اور دنیا پھرے جاؤ، دنیا کے اندر قسم قسم کے پھل موجود ہیں، ہر پھل کے اندر علیحدہ قسم کے ذائقے ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اصحاب کہف کہتے ہو لوگو اگر تم صحیح معنوں میں ولیوں کو ماننے والے ہو تو آؤ ہم ولیوں کا عقیدہ سن لو کہ ربنا رب السماوات والارض، نبی اللہ کے پیالے ضرور ہیں لیکن رب اکیلا کون ہے؟ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن رب اکیلا کون ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو قبر میں بھی ہوگا، قبر میں بھی فرشتہ پوچھے گا من ربک، او آنے والے مہمان بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے؟ اگر اس بندے نے زندگی اللہ کی توحید پہ گزاری ہوئی ہوگی تو اس کی زبان پہ یہ جواب آئے گا ربی اللہ، میرا رب اکیلا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، بادشاہ کہنے لگا چلو بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے اللہ کو بھی رب مانتے رہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب کبھی ہمارا میلہ ہو، ہمارا عرس ہو، جب کبھی ہم اپنے بتوں کی پوجا کے لیے آئیں
جب کبھی ہم اپنے بتوں کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کریں، جب کبھی ہم اپنے بتوں کے نام پہ نظر نیاز دیں، جب کبھی ہم اپنے بتوں کو مصیبتوں میں پکاریں، تو تم بھی ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کر لیا کرو۔ تم ہمارے ساتھ مل کے چلو، ہم تمہارے ساتھ مل کے چلیں گے۔ تم ہمارے بتوں کو پکار لیا کرو، ہم بھی کبھی کبھی تمہارے رب کو پکار لیا کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو یہ تعلیم دی، یہ ترغیب دی، کیونکہ اگر وہ اس طرح کر لیں گے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے پلے بچتا کچھ نہیں ہے۔ چلو بھائی اس طرح کر لیتے ہیں۔ بادشاہ ان کو یہ صلاح دے رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رکھو۔ جس طرح آج کے دور میں ایک توحیدی نوجوان کہہ دے اپنی برادری والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اے میری برادری والو، اے میرے خاندان والو، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ جیسے صاحب یاسین نے کہا تھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ جیسے صاحب یاسین نے کہا تھا، او میری قوم والو، او میری برادری والو، میں کیوں نہ اپنی اس رب کو مشکل کشا مانوں، اس رب کو حاجت روا مانوں، اس رب کو داتا مانوں، اس رب کو گنج بخش مانوں، جس نے مجھے ایک قطرے سے پیدا کر کے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اور اگر اس رب کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کروں، اتخذ من دونہ آلہہ، اگر میں اس رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنا لوں، کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنا لوں، کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا لوں، تو ان حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کا حال تو یہ ہے، میرا رب اگر مجھے نقصان دینا چاہے تو اس نقصان سے بچا کوئی نہیں سکتا، میرا رب اگر مجھے نفع دینا چاہے تو اس نفع سے مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی نوجوان کہہ دے، او میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، میرے برادری داروں، ٹھیک ہے نبیوں کا ادب میرا ایمان ہے، ولیوں کا ادب میرا ایمان ہے، نبیوں کا ادب بھی قرآن سکھاتا ہے، ولیوں کا احترام بھی قرآن سکھاتا ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی تو نبی کے روزے پہ بھی ضرور جاؤں گا، مجھے اللہ نے توفیق دی تو گزرتے گزرتے کسی ولی کی قبر پہ بھی ضرور جاؤں گا، لیکن نبی کے روزے پہ جا کے درود پڑھوں گا، اپنے نبی کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کروں گا، ولی کی قبر پہ جا کے ضرور دعا کروں گا اللہ اس نیک ولی کے درجات بلند کر دے، لیکن میں کسی قبر والے سے امید لگانے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ کوئی قبر والا میرے نفع نقصان کا مالک نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ جب کوئی توحیدی یہ نعرہ بلند کرتا ہے تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی باپ دادا کا مذہب چھوڑ گیا ہے، باپ دادا تو جب اولاد کی ضرورت ہوتی تھی تو فلاں درگاہ پہ جاتے تھے، رزق کی ضرورت ہوتی تھی تو فلاں درگاہ پہ جاتے تھے، گھٹنوں کا درد پڑتا تھا تو فلاں درگاہ پہ جاتے تھے، گائے بکری بیل بھینس گم ہوتے تھے تو فلاں دربار پہ جاتے تھے، یہ تو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ گیا ہے۔ پھر اس نوجوان کو بٹھایا جاتا ہے اور اسے صلاح دی جاتی ہے چل یار تیری توحید بھی رہے اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہماری درگاہوں پہ بھی چلے جایا کر، وہاں نظر نیاز بھی دے دیا کر، وہاں نذرانے بھی دے دیا کر، وہاں جا کے سجدے بھی کر لیا کر، تو ہمارے ساتھ چل ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ ولیوں نے کیا دو ٹوک جواب دیا، ولیوں نے کہا او قوم والو، او قوم والو، اگر اللہ کے بھی سجدے ہوں، بتوں کے بھی سجدے ہوں، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز ہو، بتوں کے
نام کی بھی نظر نیاز ہو، اللہ کی بھی پکار ہو، بتوں کی بھی پکار ہو، اللہ کی بھی منت ہو، بتوں کی بھی منت ہو، اللہ کو بھی حاجت روا مانے، بتوں کو بھی حاجت روا مانے، اللہ کو بھی مشکل کشا مانے، بتوں کو بھی مشکل کشا مانے، اللہ کو بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا مانے، بتوں کو بھی کھوٹی قسمتیں کھرے کرنا والا مانے۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ شرک کے کوئی سین تو نہیں ہوتے، اور ہمیں جو اللہ کی توحید سمجھ آئی ہے، اس توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اس میں شرک کی گنجائش کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارا دو ٹوک جواب ہے، لن ندعو من دونہ الہا۔ اب اللہ کی توحید سمجھ آنے کے بعد دنیا کی ساری بیماریاں ہمارے بدنوں پہ لگ جائیں، دنیا کی ساری مصیبتیں ہمیں گھیر لیں، ہم مرتے مر تو سکتے ہیں، کھپتے کھپ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار نہیں سکتے، اس لیے کہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ نظر نیاز کے لائق اکیلا کون ہے؟ منت منوت کے لائق اکیلا کون ہے؟ حاجت روا اکیلا کون ہے؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ اگر موقع ملے تو ضرور جا، لیکن انہیں پکارنے کی نیت سے نہیں، حاجت روائی کی نیت سے نہیں، مشکل کشائی کی نیت سے نہیں، اپنی کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کی نیت سے نہیں، اولاد مانگنے کی نیت سے نہیں، کاروبار میں برکتیں ڈلوانے کی نیت سے نہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ فوت ہو کے قبروں میں چلے گئے، وہ جب اپنے کفنوں کے مالک نہیں تو تیرے میرے نفع نقصان کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ولیوں کا دوسرا عقیدہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ اس لیے میں نے کہا آپ ولیوں کو بھی مان، ولیوں کی بھی مان، ولیوں کو بھی مان، ولیوں کی بھی مان۔ ولیوں کا پہلا عقیدہ کہ رب اکیلا کون ہے، ولیوں کا دوسرا عقیدہ کہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے۔ اگر تو نبیوں اور ولیوں کی سیرت پہ نظر ڈالے تو نبی بھی تجھے نظر آئیں گے کہ مصیبتوں تکلیفوں میں کسے پکارتے ہیں، ولی بھی تجھے نظر آئیں گے کہ مصیبتوں تکلیفوں میں کسے پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا اور سیاسی سوال کیا۔ یہ بادشاہ بڑا سیاسی ہے، کسی طریقے سے ان کو مسئلہ توحید سے پھسلانا چاہ رہا ہے۔ مسئلہ توحید بندے میں جو شدت پیدا کرتا ہے، جو پختگی پیدا کرتا ہے، جو استقامت پیدا کرتا ہے، ایک رب سے جوڑ باقی سارے معبودوں سے توڑ والا جو جذبہ پیدا کرتا ہے۔ معبود اس بادشاہ اس جراثیم کو نکالنا چاہ رہے ہیں توحیدیوں سے، ان میں جو سب سے توڑ والا جراثیم آ گیا ہے، کسی طرح اسے نکال دیا جائے، یہ ہمارے ساتھ رل مل کے چلنا شروع کر دیں، کچھ عرصے کے بعد سیدھے ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، او نوجوانوں چلو ٹھیک ہے، تم اپنے رب کو مانتے ہو تو مانتے رہو، اپنے رب کو پکارتے ہو تو پکارتے رہو، چلو ہمارے بتوں کو تم رب نہیں مانتے تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے بتوں کو تم نہیں پکارتے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک کام تو کرو۔ تیسرا سوال ہے، ایک کام تو کرو کہ جو ہم کر رہے ہیں کہو ہم بھی ٹھیک ہیں اور تم بھی ٹھیک ہو، اتنا تو کر لو۔ ہم جو بتوں کے نام پہ نظر نیاز کر رہے ہیں اسے شرک نہ کہو، ہم جو بتوں کو پکارتے ہیں اسے شرک نہ کہو، ہم جو ان کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں اسے شرک نہ کہو، ہم جو انہیں حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں اسے شرک نہ کہو۔ اب تیسری بات تو مان لو، ہمیں بادشاہ تم سے ہم کلام ہوں، کم از کم اتنا خیال تو رکھو، ہمیں بھی ٹھیک سمجھو، ہم تمہیں بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، آپس میں مل جل کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے سچے ولیوں نے سچا جواب دیا، فرمایا لقد قلنا اذن
شططا، او بادشاہ اگر ہم غیر اللہ کی نظر نیاز کو ٹھیک کہہ دیں، اگر ہم غیر اللہ کے سجدے سجود کو ٹھیک کہہ دیں، اگر ہم غیر اللہ کے نافذار ہونے کے عقیدے کو ٹھیک کہہ دیں، اگر ہم غیر اللہ کی مشکل کشائی کے عقیدے کو ٹھیک کہہ دیں، اگر ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے چھترے زبونے کو ٹھیک کہہ دیں، لقد قلنا اذن شططا، تو ہماری یہ بات نرا جھوٹ تو ہو سکتی ہے، نری غلط تو ہو سکتی ہے، نری باطل تو ہو سکتی ہے، لیکن سچی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ نظر نیاز کا لائق اکیلا کون ہے، پکاروں کا لائق اکیلا کون ہے، بکرے چھتروں کی نظر نیاز جس کے نام پہ دی جائے، ایسی عبادت کا لائق اکیلا کون ہے۔ اب ایک طرف ایک بندہ اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، دوسرا کسی بت یا قبر کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، ایک اللہ کے نام پہ بکرا چھترا ذبح کرتا ہے، دوسرا کسی بت یا قبر کے نام پہ بکرا چھترا ذبح کرتا ہے، ایک اللہ کے سجدے کرتا ہے، دوسرا بت یا قبر کے سجدے کرتا ہے، ایک اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، دوسرا کسی قبر یا بت کا طواف کرتا ہے، ایک اللہ کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، دوسرا کسی بت یا صاحب قبر کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، یہ دونوں تو ٹھیک ہو سکتے کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کی محنت پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ نبی تو یہ بتانے آئے ہیں اللہ اکبر دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ذرا نظارہ تو کر قرآن کا، یہ میرے سامنے سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، او لوگو دن قیامت کا ہوگا، پوجا کرنے والے بھی آئیں گے، میں اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرنے والے، میں اللہ کو چھوڑ کے میرے پیاروں کی پوجا کرنے والے، حضرت عیسیٰ کی پوجا کرنے والے، حضرت عزیر کی پوجا کرنے والے، ود سوا یغوث یعوق نصر کی پوجا کرنے والے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کی پوجا کرنے والے، پیر بابا کی پوجا کرنے والے، میرے پیارے نبیوں ولیوں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی آ رہے ہوں گے، اور جن میرے پیاروں کی پوجا کی گئی وہ بھی آ رہے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر میں اللہ اعلان کروں گا، ڈر دوں گا، او میرے سوا غیروں کی پوجا کرنے والے مشرکو تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جن جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے رہے وہ بھی اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو جائیں گے، بی بی مریم علیہ السلام بھی کھڑی ہو جائیں گی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی کھڑے ہو جائیں گے، ود سوا یغوث یعوق نصر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آج تک جن ولیوں پیروں فقیروں نبیوں کی عبادت کی گئی ہے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو پوجنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ اکبر فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، قیامت کے اس میدان میں ان دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے عیسائی کہیں گے اے عیسیٰ ہم تو آپ کو پوجتے رہے، آپ کے نام کی نظر نیازیں دیتے رہے۔ عزیر علیہ السلام کو پوجنے والے عزیر علیہ السلام سے کہیں گے، 11ویں والے پیر کو پوجنے والے 11ویں والے پیر کو کہیں گے، پیر بابا کو پوجنے والے انہیں کہیں گے حضرت جی ہم تو تمہاری پوجا کرتے رہے، ہم تو تمہارے نام کی نظر نیازیں دیتے رہے، ہم تو تمہارے ناموں پہ بکرے چھترے ذبح کرتے رہے، ہم مسجد اتنا زیادہ نہیں گئے جتنا زیادہ تمہاری درگاہوں پہ حاضریاں دیتے رہے۔ اللہ کے وہ سچے سچے نبی ولی پیر فقیر جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، دفع ہو جاؤ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو ہماری پوجا کی ہی کوئی نہیں، تم نے تو ہماری پوجا کی ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہیں گے ہم تو ساری زندگی تمہیں پوجتے رہے،
وہ کہیں گے تم نے تو ہماری پوجا کی کوئی نہیں، یہ کہیں گے ہم تو تمہاری قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، وہ کہیں گے تم نے چڑھاوے تو چڑھائے کوئی نہیں، یہ کہیں گے ہم تو تمہیں مصیبتوں میں پکارتے رہے، وہ کہیں گے تم نے تو ہمیں پکارا کوئی نہیں، یہ کہیں گے ہم تو تمہاری قبروں پہ بکرے چھترے ذبح کرتے رہے، وہ کہیں گے تم نے تو بکرے چھترے ذبح کیے کوئی نہیں۔ آخر وہ اللہ کے ولی پیر فقیر کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ہمیں الزام دینے والے مشرکو، اللہ ہی کافی ہے فیصلہ کرنے والا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ باقی ہمارا حال تو یہ تھا جب ہم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا ہمارا جہان بدل گیا تھا، موت کے بعد ہم والوں کے کسی کام کا پتہ کوئی نہ چلا، اس لیے کہ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم تو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تمہاری عبادتوں سے بالکل غافل تھے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا کون کہاں سے آیا ہماری قبر پر، کیوں آیا ہماری قبر پر، کیا لے کے آیا ہماری قبر پر، کس عقیدے سے آیا ہماری قبر پر، کس نیت سے آیا ہماری قبر پر، کس حاجت سے آیا ہماری قبر پر، اس لیے کہ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادتوں سے بالکل کیا تھے، غافل تھے، کیا تھے، غافل تھے۔ اللہ، اس لیے عرض کر رہا ہوں میرا دوست، ایمان یہ ہے کہ نظر نیاز کے لائق اکیلا کون ہے، پکار کے لائق اکیلا کون، سجدے کے لائق اکیلا کون، طواف کے لائق اکیلا کون، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا کون۔ اب اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے تو کیا بنے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جائے تو کیا بنے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی سجدہ کیا جائے تو کیا بنے گا، شرک ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ولیوں نے کہا لقد قلنا اذن شططا، ہم شرک کو کبھی ٹھیک کہہ سکتے نہیں ہیں، مشرک کو مومن کہہ نہیں سکتے، مومن کو مشرک کہہ نہیں سکتے، شرک کو شرک کہنا ایمان ہے اور توحید کو توحید اور ایمان کہنا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ولیوں کا تیسرا سبق آیا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کیا ہوگا، مشرک ہوگا۔ اللہ، 3 سوال ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا چلو جی انہیں مہلت دیتے ہیں، 1 دن 2 دن کی مہلت دے دیتے ہیں، شاید ابھی جذبات ہیں، 1-2 دن میں ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو پھر اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ کے آ جائیں۔ اصحاب کہف کو مہلت دی گئی، اصحاب کہف بادشاہ کے دربار سے نکلے، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور کہنے لگے ہو یارو اب 2 باتیں ہیں، ایک طرف تو اپنے والدین کے گھروں کی سہولتیں ہیں، سکھ ہیں، ریشم کے بسترے ہیں، سونے چاندی کے برتن ہیں، دوسری طرف اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، دوسری طرف آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے۔ اب اگر ہم اس قوم برادری کے درمیان رہ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں ہمارے عقیدے پہ پختہ رہنے نہیں دیں گے، یہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ہمارے عقیدے سے پھسلا کے پیچھے لے آئیں گے۔ اس لیے مشورہ کیا اصحاب کہف نے، چلو بھائی رات شام ہونے دو، رات فلاں جگہ پہ سارے اکٹھے ہو جانا، یہ ملک، یہ علاقہ، یہ شہر چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، اصحاب کہف نکل پڑتے ہیں، اصحاب کہف نکل پڑتے ہیں، 6 نوجوان ہیں، نکل پڑے اصحاب کہف۔ اللہ نکلے کس لیے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے نکل گئے، چل پڑے۔ رستے کے اندر ایک چرواہا جا رہا ہے،
اس چرواہے کی اصحاب کہف سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہو جوانوں کدھر کو جا رہے ہو؟ اصحاب کہف نے مسئلہ توحید ماننے کے بعد مسئلہ توحید کی تبلیغ شروع کر اور اس چرواہے کو مسئلہ توحید سمجھانا شروع کر دیا. اس چرواہے کو جو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آیا وہ چرواہا بھی اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑتا ہے. ایک مقام آتا ہے, وہاں ایک غار بنی ہوئی ہے, صبح کا وقت بھی قریب ہے. اصحاب کہف مشورہ کرتے ہیں چلو دن اجالے کے اندر کوئی ہمیں دیکھ نہ لے, اس لیے دن ہم اس غار میں گزار لیں گے. چرواہے نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری ضرورت کی کچھ چیزیں میں پہنچا دوں گا. اصحاب کہف جو پہنچتے ہیں اس غار کے اندر جا کے اصحاب کہف لیٹ جاتے ہیں. اللہ پاک کے کچھ اور ارادے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اور میرے بندو, میں اللہ نے اپنے ولیوں کو اس غار کے اندر 309 سال کے لیے سلا دیا. کتنے سالوں کے؟ 300. اللہ اکبر, 309 سالوں کے لیے سلا دیا. یہ ہیں تو وزیروں مشیروں کے بیٹے, ریشم کے بستروں پہ سونے والے, آ کے لیٹ گئے غار میں. لیکن اللہ بڑا لجپال ہے. سارے کو اللہ بڑا, بلکہ کہو لجپال اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ان نوجوانوں کو جب گھر لیٹتے تھے تو ان کی مائیں لوریاں دیا کرتی تھیں. ان کی مائیں, ان کی خادمائیں انہیں لوریاں دے دے کے سلایا کرتی تھیں. آج میری توحید کے لیے جو گھر چھوڑ کے آ گئے, ریشم کے بسترے چھوڑ کے آ گئے, اپنی ماؤں کی لوریاں چھوڑ کے آ گئے, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ان جوانوں کے کانوں پہ میں اللہ نے آپ لوریاں دینا شروع کر دیں. سلا دیا غار کے اندر. اصحاب کہف اللہ کے ولی, سچے سچے ولی, قرآنی ولی 309 سال غار میں سوئے رہے. کتنے سال؟ 300. وہ سارے کہو کتنے سال؟ 309 سال. 309 سال گزر گئے. 309 سال گزرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کذالک بعثناہم. اللہ 309 سال سوئے رہے, زندہ رہے, کھایا بھی پیا بھی کچھ نہیں. 309 سال اصحاب کہف کو بغیر کھائے پیے زندہ رکھنے والا کون ہے؟ 309 سال کے بعد اٹھ بیٹھے. اللہ فرماتے ہیں کذالک بعثناہم. جس طرح 309 سال بغیر کھائے پیے سلانے والا میں اللہ, اسی طرح 309 سال انہیں جگا کے اٹھا کے بٹھانے والا بھی میں اللہ ہوں. 309 سال کے بعد اٹھ بیٹھے, آپس میں سوال جواب شروع ہو گیا. قال قائل منہم, توجہ کر میرا بھائی, قال قائل منہم, ان میں سے ایک نے سوال کیا, کم لبستم, او یارو اس غار میں کتنا عرصہ ہمیں گزر گیا ہے. سوال کرنے والا بھی ولی ہے, جواب دینے والے بھی ولی ہیں, اور نقل کرنے والا اللہ کا قرآن لا ریب قرآن ہے. ایک سوال کرتا ہے قال قائل منہم, او ساتھیو اس غار میں کتنا عرصہ گزر گیا ہے. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. آگے سے اصحاب کہف میں سے کچھ کہتے ہیں لبسنا یوما,
او ہمارے ساتھی ایک پورا دن گزر گیا ہوگا. کیا گیا ہوگا؟ ایک پورا دن گزر گیا ہوگا. باقی بول پڑے نہ یار پورا ایک دن نہ گزرا ہوگا. او باز یوم، لگتا ہے ایک دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہے. کچھ کہتے ہیں ایک دن گزرا ہے اور باقی کہتے ہیں پورا ایک دن بھی نہیں گزرا. حالانکہ قرآن کی سیر تو کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا بندہ، بات ایک دن کی نہیں ہے، بات آدھے دن کی نہیں ہے. آ میرے قرآن کی سن. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا. اللہ کہتے ہو میرا بندہ ایک دن ولی اس غار میں 309 سال 300 اور ایک دن کا دن ہے. مسئلہ ہو گیا تو سے دنیا کا پتہ، اور بول دنیا کے حالات کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن. حالانکہ گزر گئے تھے 309 سال. اس لیے کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن، کیونکہ جب بندہ سو جائے تو نیند موت کی بہن ہے. جب بندہ سو جائے دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا کے حالات سے غافل ہو جاتا ہے. 309 سالوں میں روزانہ سورج بھی چڑھتا رہا، بارشیں بھی ہوتی رہیں، طوفان بھی آتے رہے، احوال زمانہ بھی آتے جاتے رہے، لیکن اصحاب کہف کو پتہ نہ چلا، اس لیے کہ نیند میں تھے. اور جب بندہ نیند میں چلا جاتا ہے دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے. او میرا دوست، جب نیند میں بندہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، حالانکہ بندہ ہوتا بھی زمین کے اوپر ہے، تو جب بندے پہ موت آ جائے، قبر میں دفن ہو جائے، تو وہ بھی دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے. اسے بھی دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی. پتہ چلا صحاب کہف اللہ کے ولی ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں. عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ بول جواب دے. عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ آگے چل. یہ تو نیند کی بات ہے. سورہ بقرہ کی سیر کر 2 منٹوں میں. ایک نبی جا رہا ہے، نام ہے نبی کا حضرت عزیر علیہ السلام. ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا. عزیر علیہ السلام نے دیکھا بستی الٹی پڑی ہوئی ہے، برباد پڑی ہوئی ہے. عزیر علیہ السلام کو پڑے اور کہتے کیف یحیی ھذہ اللہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو، اس طرح برباد ہو جانے کے بعد، اس طرح ویران ہو جانے کے بعد. اللہ کا قرآن بول پڑا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. او میرے بندو، میں نے اپنے اس نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی 100 سال کے لیے. موت دے دی کتنے سالوں کے لیے؟ 100 سالوں کے لیے موت دے دی. یہ مسئلہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے، لاریب کتاب کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی پہ 100 سال کے لیے موت آ گئی اور 100 سال نبی کا بدن زمین کے اوپر رہا، تر و تازہ رہا. کیونکہ یہ نبیوں کی شان ہے کہ موت کے بعد نبیوں کے بدن کو کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی. 100 سال کا عرصہ گزر گیا، زمین کے اوپر گزر گیا، نبی کو زمین میں دفن بھی نہیں کیا گیا. زمین کے اوپر 100 سال کا عرصہ گزر گیا. 100 سال گزر جانے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم بعثا، پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا. اللہ نے عزیر علیہ السلام سے سوال کیا قالا کم لبستا،
اللہ نے فرمایا میرا پیارا عزیر تجھے یہاں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، تجھے یہاں کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا لبثت یوماً او بعض یوم، اللہ ایک پورا دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ حالانکہ گزر گئے تھے کتنے سال؟ پورے 100 سال گزر گئے تھے۔ نبی کہتا ہے ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا، اس لیے نبی کہہ رہا ہے کیونکہ نبی پہ 100 سال کے لیے موت آ گئی تھی، اور جب موت آ جاتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے، دنیا والوں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا والوں سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، دنیا والوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی 100 سال موت کی حالت میں زمین کے اوپر موجود رہا، روزانہ سورج نکلتا رہا، چاند آتا رہا، رات آتی رہی، دن آتا رہا، بارشیں آتی رہی، طوفان آتے رہے، آندیاں آتی رہی، دنیا کے اندر خوشیاں آتی رہی، غمیاں آتی رہی، لیکن اللہ کے نبی کو اس 100 سال میں ہونے والے کسی واقعے کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ یہ 100 سال نبی کی موت کا زمانہ تھا، اور جب موت آتی ہے تو اس ہستی کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ مسئلہ کس کتاب کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ اس لیے عقیدہ وہ بنا جو قرآن سے ٹکرائے نہیں، نبی کی سنت سے نہ ٹکرائے۔ میرا دوست آخری جملہ کہہ رہا ہوں، موت بڑی قریب ہے، پتہ نہیں یہ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس سے پہلے موت آ جائے، لیکن موت سے پہلے عقیدہ وہ بنا جو قرآن کے مطابق ہو، عمل وہ اپنا جو بے مثال کی سنت کے مطابق ہو، جو بے مثال نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ قرآن سے بھی لڑائی ختم، نبی کی سنت سے بھی لڑائی ختم۔ یہ دو کام کرنا تیری میری ذمہ داری ہے۔ موت آنے کے بعد وہ خوشی نصیب ہوگی جس خوشی کے بعد کبھی غم نے نہیں آنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔